جو ریسٹرینٹ شو کی گئی ہے اس وقت تک ایس سی او میں، اٹ از گڈ. اور اس کی ایک اور وجہ جو ہے وہ چین ہے. اور کیوں چین ہے دونوں طرف؟ وہ اس لیے کیونکہ پاکستان آف کورس چین کا ایک اسٹریٹجک آلائی ہے. اور ایس سی او obviously it's a Chinese led initiative in the region. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان had to behave itself as well. انڈیا آلسو ہیڈ ٹو بہیو اٹ سیلف ایز ویل ان دا سینس کہ انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ ان کے چین کے ساتھ تعلقات کافی خراب ہیں آج کل، لیکن وہ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جب G20 کا اجلاس ہو جس میں ہیڈز آف اسٹیٹس آئیں اس سال کے اندر ٹورڈز دی اینڈ آف دس ایئر، تو اس کے اندر شی جن پنگ بھی وہاں موجود ہوں. ڈپلومیٹکلی اٹ از ویری امپورٹنٹ فار انڈیا ٹو میک شیور دیٹ ہیپنز. تو وہ بھی ایک طرح سے جو ہے they're putting on a good behavior in Goa at the SCO to sort of signal to the Chinese کہ ٹھیک ہے ہمارے تعلقات آپ سے تھوڑے اوپر نیچے ہو رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ تو تعلقات سب کے سامنے ہیں، ان کا کیا حال ہے اس وقت، لیکن ہم پھر بھی جو ہے تھوڑا سا دھیما ہاتھ رکھ کے جو ہے آگے بڑھتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ جو بات چیت روٹین لیول کی ہے وہ چلے اور شی جن پنگ بھارت آئیں. کیا نارملائزیشن کی طرف یا بات چیت کی طرف آگے بڑھنے سے فائدہ ہوگا؟ بالکل فائدہ ہوگا. اور میرا ماننا یہ ہے کہ ممالک کو بالخصوص نیبرنگ ممالک کو ہمیشہ ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے تجارت کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے لوگوں کے ساتھ کلچرل ایکسچینج یا ٹورزم کو انکریج کرنا چاہیے. یہ اس لیے صرف امپورٹنٹ نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کافی بڑی معیشت ہے، ملک ہیں، 23 کروڑ لوگ ادھر، 1 ارب سے زیادہ لوگ اس طرف. یہ صرف یہ وجہ نہیں ہے بلکہ اکنامک لٹریچر دنیا بھر کا موجود ہے کہ اگر ممالک نے ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنا ہوگی. اور اس کی مثال فار ایگزامپل وہ آپ کو چین اور تائیوان میں مل جاتا ہے کہ چین سمجھتا ہے کہ تائیوان اس کا ایک حصہ ہے ون چائنا پالیسی کے اندر، اور تائیوان کے لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ، کافی سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اپنا الگ ملک ہونا چاہیے، اور وہ لڑائی دہائیوں سے چل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود چین کے ٹورسٹ تائیوان جاتے ہیں، تائیوان کے ٹورسٹ چین جاتے ہیں، چین کے انویسٹر تائیوان میں انویسٹ کرتے ہیں، تائیوان جو ہے وہ چین کے ساتھ کافی اربوں ڈالر کی تجارت کرتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک طرح سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری لڑائی تو ایک فنڈامنٹل لیول پہ موجود ہے، اور اس وقت تو کافی شارپ ہو گئی ہے ان ٹرمز آف دا چائنیز کا جو چائنا کا جو فیئر ہے تائیوان کی انویژن کا، وہ آپ کے سامنے ہیڈ لائنز پہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود انویسٹمنٹ، تجارت، ٹورزم، کلچرل ایکسچینجز چلتے جا رہے ہیں. تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ کسی بھی طرح اگر اس ٹیمپریچر کو، پاکستان بھارت کی لڑائی کے ٹیمپریچر کو کم کیا جائے تو وہ نہ صرف ان ممالک کے لیڈرز کے لیے بہتر ہے بلکہ پاکستان اور بھارت کے شہریوں کے لیے بہتر ہے، بالخصوص پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہے جو آج کل فوڈ انفلیشن اور مہنگائی سے جو ہے وہ دوچار ہیں اور کافی سارے بے بس ہو چکے ہیں. اور ہم نے پاورٹی کی بات بھی کر دی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ گوگل پہ جائیں اور آپ بھارت کی کسی بھی آٹو ویب سائٹ پہ جا کے گاڑیوں کی قیمتیں دیکھیں تو پاکستان میں ملنے والی گاڑی، لاہور میں ملنے والی گاڑی فار ایگزامپل، امرتسر میں آپ کو 25 سے 30% زیادہ سستی ملے گی. اور پاکستان میں وہی گاڑی آپ کو 30% زیادہ مہنگی ملے گی. تو اگر پاکستانی تجارت کریں تو پاکستانی کنزیومر کو جو ہے وہ 25 سے 30% سستی گاڑی مل جائے گی امرتسر سے فار ایگزامپل. اسی طرح انڈیا میں فوڈ پرائسز جو ہیں وہ اتنی زیادہ اوپر نہیں جا رہی پاکستان کی طرح، کیونکہ وہاں سیلاب نہیں آئے، وہاں کا ایگریکلچر سسٹم تھوڑا زیادہ ماڈرنائزڈ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ تجارت کھولتے ہیں تو سستا آٹا، سستا چاول، سستے ٹماٹر، سستے پیاز جو ہیں وہ پاکستان آنے لگ جائیں گے. انفیکٹ جب پاکستان میں پچھلے سال سیلاب آیا اور کافی ساری فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں، بالخصوص پیاز کی قیمت بڑھنے لگی، تو مجھے یاد ہے کہ اسی وقت مہاراشٹرا کے کسان جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ پیاز کی قیمت ان کے یہاں کافی نیچے ہو گئی ہے اور کسان کا نقصان ہو رہا ہے. اور بھارت کے اندر کسان کی سوسائڈ کی سٹوریز جو ہیں وہ خودکشی کی سٹوریز ہمارے سامنے ہر دفعہ آتی رہتی ہیں. تو اگر تجارت ہوتی تو مہاراشٹر کے کسان کا بھی بھلا ہوتا، پاکستان کے کنزیومر عام شہری کا بھی بھلا ہوتا، اور دونوں ممالک ایک دوسرے سے تجارت بھی کر لیتے. تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ تجارت ہونی چاہیے، کسی طرح نارملائزیشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اور جو سیریس مسائل ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ کچھ اور ایشو ہو، اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن اس بات چیت یا اس تلخ
ایشو کو یا اس سخت ایشو کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو ریل روڈ کرنے کے لیے، کیونکہ نقصان صرف پاکستان اور بھارت کے عام شہریوں کا ہوتا ہے، اور اگر تعلقات بہتر ہوں تو لوگ اپنے آباء و اجداد کے گھر بھی جا سکیں، ایک دوسرے بارڈر کے اس پار یا اس پار تجارت بھی کر سکیں، ٹورزم سے پیسے بھی کما سکیں، انویسٹمنٹ بھی کر سکیں، تو اس سے جو ہے بہتری سب کی ہونی ہے، شاید کچھ لوگوں کی یا کچھ مخصوص لابیز کی نہ ہو، کیونکہ تجارت سے پھر کچھ لوگوں کا نقصان ہوگا جو مہنگی چیزیں یہاں بیچتے ہیں پاکستان میں، یا مہنگی چیزیں انڈیا میں بیچتے ہیں. تو ہمیں تو ایٹ لیسٹ میرے پرسنل لیول پہ آئی ویو دس ایز اے گڈ اسٹیپ، اینڈ آئی ہوپ کہ اسی طرح کسی طرح دروازہ کھولا جائے بات چیت کا، نارملائزیشن کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل جھپیاں مارنا شروع کر دیں یا دوستی ہو جائے، اس پہ ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں، لیکن چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے چاہیے، بالخصوص تجارت اور ٹورزم اور کلچرل ایکسچینج کے لیول تک، تاکہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے مل سکیں، جل سکیں اور جان سکیں کہ بھائی ہم سبھی انسان ہیں اور سب نے ہی ایک طرح سے ترقی کرنی ہے اس خطے کے اندر. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.